پیپلز پارٹی کی MNA ہیں ڈاکٹر شرمیلا فاروقی، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا زیادہ انجسٹس ہے کہ آپ صرف PIA کو یہ انسینٹیو دے رہے ہیں، جو پاکستان میں باقی ایئر لائنز آپریٹ کر رہی ہیں آپ ان کو کیوں ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن میں رکھنا چاہتے ہیں. جب انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر شور کیا، اور اس کے علاوہ MQM کے جو کراچی سے ہیں جواد صاحب، انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی، تو اس کے بعد سیکرٹری پرائیویٹائزیشن کو کمیٹی میں فوری طور پہ بلایا گیا. ان کے آنے کے بعد جو انہوں نے بات کی اس سے ایک نئی کنٹروورسی کریٹ ہو گئی. انہوں نے آ کے یہ کہا کہ جو 4 بڈرز تھے، ان بڈرز نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ PIA کا جو سیل پرچیز ایگریمنٹ ہے اس کے اندر یہ جو ہے وہ انسینٹیو، ٹیکس کا انسینٹیو ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے آگے یہ بھی بڑھ کے کہہ دیا اس میٹنگ کے دوران کہ یہ اس میں کہیں مینشن یا اسپیسیفک نہیں ہے کہ صرف PIA کو یہ حاصل ہوگا. صحیح. اب حکومت نے SPA کو جواز بنا کر یہ پروپوزل پارلیمنٹ کے سامنے رکھ دی کہ صرف PIA کو آئندہ 15 سال کے لیے ماشاءاللہ یہ ٹیکس انسینٹیو دیا جائے. چونکہ ان کے جہاز کم ہیں، انہوں نے جہاز لینے ہیں، یہ خریدنے ہیں یا لیز پہ لینے ہیں، تو چاہے جہاز وہ خریدیں یا لیز پہ لیں، ان سب پہ جو ہے ان کو ٹیکس کی چھوٹ ہوگی 15 سال کے لیے. تو جو پارلیمنٹیرین اس پہ شور کر رہے تھے انہوں نے کہا جی انہوں نے تو ہمارے موقف کی تائید کر دی ہے کہ یہ صرف PIA کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو باقی بھی جو آپریٹرز ہیں ان کے لیے ہے. اس پہ سیکرٹری فائنانس جو ہے وہ خاصے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی مشکل سے IMF کو قائل کیا تھا کہ PIA کو دے دیں، اور وہ بھی ان کے سامنے جواز رکھا تھا کہ سیل پرچیز ایگریمنٹ میں یہ چیز شامل ہے. اب اگر ہم دوبارہ سے IMF کے پاس جائیں گے تو IMF تو اس کی اجازت نہیں دے گا. لیکن سیکرٹری پرائیویٹائزیشن نے ایک اور بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کو وڈرا کر لیں تو PIA کی جو پرائیویٹائزیشن کی ڈیل ہے یہ ساری ڈیریل ہو جائے گی.